ہم غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ میں اپنے قوم اور اسلام کے شہزادیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے اسلام کے شہزادیوں، کیا تمہیں پتہ نہیں، لڑکے نے تصویر مانگی اور آپ نے دے دی، لڑکے نے نمبر مانگا اور آپ نے دے دیا، لڑکے نے ویڈیو کال کے لیے کہا آپ نے کر لی، لڑکی نے دوپٹہ ہٹانے کو کہا آپ نے ہٹا دیا، لڑکا نے کچھ دیکھنے کی خواہش کی آپ نے پوری کر دی، لڑکے نے ملنے کے لیے کہا آپ نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا اور اپنے عاشق سے ملنے چلی گئی، لڑکی نے باغیچے میں بیٹھ کر آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو سرسبز دکھائے اور آپ نے دیکھ لیے، پھر جوس کارنر پر جوس پیتے ہوئے لڑکے نے آپ کے ہاتھ کو چھوا اور اشارے کیے، لیکن کوئی بات نہیں، اب جدید اور زمانہ آ گیا ہے، یہ سب تو چلتا ہی، یہ سوچ کر آپ نے اسے چھونے دیا اور اشارے کرنے دیا۔ پھر اس لڑکے نے ہوٹل میں ایک کمرہ لینے کی بات کی، آپ نے یہ کہتے ہوئے شرم سے انکار کر دیا کہ یہ سب شادی سے پہلے اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر 2 یا 3 بار کہنے پر، پلیز کرنے پر، اس لڑکے کے اصرار کرنے پر آپ تیار ہو گئیں ہوٹل کے کمروں میں جانے کے لیے۔ آپ دونوں نے مل کر خوب انجوائے کیا، انڈرسٹینڈنگ کے نام پر دلہا دلہن بن گئے، بس بچہ پیدا نہ ہو اس پر دھیان دیا اور اس ناجائز حرکت کو انجام دیا۔ پھر ایک دن جھگڑا ہوا اور پھر یہ سب ختم، کیونکہ یہ حرام رشتوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، یہ حرام رشتوں کا انجام اچانک ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ تمہاری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں تو تمہارا صرف جسم چاہیے، اور جب جسم مل جاتا ہے تو تمہیں بھول جاتے ہیں اور تمہارے رشتے کو ختم کر ایک انجام دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ سراسر آدمی غلط ہے، یہ بھیڑیا ہے، وہ افرادی ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ لڑکیاں کہنے لگتی ہیں کیونکہ آپ نے تصویر نہیں دی تھی، اس نے جبراً آپ کے موبائل سے تصویر لے لیا تھا، آپ نے اپنا نمبر نہیں دیا تھا، لڑکی نے خود ہی آپ کے موبائل سے نمبر لے لیا تھا۔ میری قوم کے شہزادیوں، میری بات کو سمجھنا، اپنے ذہن کو لگا کر سمجھنا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ نے ویڈیو کال نہیں کی، لڑکا خود آپ کے گھر پر آپ کو لائیو دیکھنے کے لیے پہنچا تھا، جس کارنر پر بھی وہ آپ کو زبردستی گن پوائنٹ پر لے گیا تھا، یہاں تک کہ وہ زبردستی آپ کو اپنے گھر سے ہوٹل کے کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ اپرادھی صرف ایک لڑکا ہے، آپ عورت بالکل نہیں۔ کیا آپ 4 سال کی بچی ہیں؟ کیا آپ 8 سال کی بچی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ کچرے میں پڑی لاشوں کو دیکھ کر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ سوشل میڈیا پر زیادتی کے بڑھتے ہوئے کیسز آپ کو کچھ نہیں بتاتے؟ کیا کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ جوس کارنر پر جانا، اپنی برہنہ تصویر کسی غیر مرد کو دے دینا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہوٹل کے کمروں میں یا 4 دیواری میں جسموں کی پیاس بجھائی جاتی ہے، برہنہ ہو کر شرم کے چیتڑے بکھیرے جاتے ہیں، آپ نے ویسا ہونے دیا؟ سب پتا تھا آپ کو، سب پتا تھا آپ کو۔ ہوٹل کے کمروں میں محبت کے افسانے نہیں لکھی جاتی، وہاں دینی تعلیم کی تعلیمات نہیں دی جاتی، کوئی وہاں عبادت کی درسگاہ نہیں ہوتی۔ پھر شکوہ 4 لڑکوں نے غلط کیا، آپ ایک بھی لڑکی کے پاس کیوں جا رہی ہیں؟ کیا لگتا ہے وہ آپ کا، جو آپ کی عزت کا خیال رکھے گا، جو خود آپ کو اسی مقصد کے لیے لے کر جا رہا ہو، وہ آپ کی عزت کیا خاک کرے گا؟ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور سوشل میڈیا پر یہ ماڈرن مضر آزادی، خیالی انڈرسٹینڈنگ، فیشن، میرا جسم میری مرضی چھوڑ کر یہ سب اپنے دین اور اپنے قوم کی رہنماؤں کی باتوں کو سمجھو۔ اگر آپ اپنی حدود میں رہیں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری پیاری اسلام کے شہزادیوں، میری پیاری اسلام کے شہزادیوں، ذرا غور کرو، یہ محبت کی پیاری پیاری باتوں کی فحش نغمے سنا کر کے تمہاری زندگی کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اسلام کو بدنام اور دھجیاں اڑانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کے لیے تم ان سب کی پیاری پیاری باتوں میں نہ آ کر کے اپنی عزت کو سلامت رکھو، اور یہ تمام فحش کاموں کو انجام دے کر تم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو۔ جب وہ تمہاری پیاری پیاری باتوں سے پھسلانے کی کوشش کرے تو اس ٹائم تمہیں اپنے ماں باپ کی محبت کو یاد کرو اور ان کی عزت کو داغدار مت ہونے دو۔ خدا را اپنے آپ کو اس گندگی سے بچا لو، اپنے قوم کو بچا لو، اپنے اسلام کو بچا لو۔ اے میرے پیارے خواتین،
اے میرے پیارے اسلام کے شہزادیوں، اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو میں تم لوگوں سے معافی چاہوں گا، لیکن میری خواہش یہی ہے، میری تمنا یہی ہے کہ تم لوگ اپنی عادت کو سدھارو اور قوم کو بدنام ہونے سے بچا لو، اپنے ماں باپ کو عزت کو نیلام ہونے سے بچا لو، اسلام کی دھجیاں اڑنے سے بچا لو، اور اپنے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بناؤ اور آخرت میں بھی کامیاب بنانے کے لائق بنا لو۔